السلام علیکم، میرا نام مہران علی ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میں بیسیکلی ابھی 4 سال سے پیرالائز ہوں، میسر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ میرا والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑا کفیل کمانے والا میں ہی تھا، تو جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کا میں علاج نہیں کرا پایا اور میں اس ٹائم اس حال پہ ہوں۔ سب سے جو انسان کی مین چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اسٹامک، کہ یہ لوکل میں نے یہ ٹیپیں لگا کے میں نے گزارا کیا ہوا ہے۔ یہ جو 1600 روپے کا ہے، اگر موشن ہو جاتے ہیں تو یہ فوراً بھی خراب ہو جاتا ہے، ورنہ 4 دن یہ چلتا ہے۔ جو اوریجنل بیگ ہے وہ 5000 سے 5500 کے درمیان ہے۔ کمر کے اندر راڈ ڈلا ہوا ہے، کینسر ہے مجھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کا آپریشن ہوگا تو ہم 7 لاکھ روپے لیں گے۔ ایک مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے، میری اب گٹنی کے اندر بھی سٹون ہے، ایک گٹنی اسی سائڈ پہ جہاں سے یہ اسٹمک لگا ہوا ہے، اسی سائڈ سے گٹنی بھی میری ختم ہے اور کینسر بھی اوپر بڑھ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپ آپریشن نہیں کراتے تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، 2 مہینے 4 مہینے سال کے اندر آپ کے ہاتھ بھی چلے جائیں گے۔ اب میرے پاس اتنے آپریشن کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ اسٹمک، یہ جو فالس ہے، یہ خود کو کوئی بندہ کوئی پاس نہیں کر سکتا، پر میرے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ رات کو میرا 3 بجے 2 بجے پیشاب بند ہو جاتا ہے، یہاں پر لوکل جو ڈاکٹرس ہیں وہ کہتے ہیں پیشنٹ کو لاؤ۔ اب میں تو بالکل، میرا نہ والد صاحب ہے، بڑا کفیل میں ہی تھا، یہ والدہ بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹا بھائی ہے 15 سال کا ہے، تو کیسے؟ میں نے یہ بھی خود سیکھا ہے، اور یہ اسٹمک لگانے کے لیے 2500 روپے آتا تھا ڈاکٹر جو یہ چینج کرنے کے لیے، یہ مجبوری سے میں نے یہ بھی خود سیکھا۔ اتنا تو میں نے محنت کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے بہت ہیں جو مجھے دیکھنے والے ہیں، جس کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میں ایک نہ ایک دن اپنی ماں کا پھر سے سہارا بنوں۔ اللہ کے نام سے میں یہی بات کر رہی ہوں، میرے بیٹے کا علاج کروا دو، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ کتنی پوری زندگی جہاں تک میرا بیٹا چلے گا، ٹھیک ہوگا، میری بھی دعائیں نکلیں گی، میرے بیٹے کی بھی دعائیں نکلیں گی۔ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے اللہ تعالیٰ، کسی ماں کو نہ دے۔ بس اولاد برداشت کر لیتی ہے، لیکن ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کو اپنے وجود میں 9 مہینے تک پالتی ہے، پھر جب وہ چھوٹا سا اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی۔ میں بھی ایک ماں ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جنت دے دی ہو۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کی خوشی پا کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی خوشی نہیں ہے دنیا میں کوئی۔ لیکن اگر یہ اولاد غریبی کی تاریکی میں ہو تو اسے پالنا پوسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ ماں باپ جو کہ اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، ضروریات پوری نہیں کر سکتے، پھر بھی لگے رہتے ہیں، جوتے رہتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کو بڑا کرنے کے لیے، ان کو بڑا آدمی بنانے کے لیے، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھلاتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کر کے ان کے لیے کماتے ہیں تاکہ وہ اس قابل بن سکیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو وہ ہمارا اسی طرح خیال رکھیں۔ مہران علی کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ غربت کی 4 دیواری میں نہ جانے کس طرح کیا مشقتیں اٹھا کے اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ جوان ہوا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اپنے 15 سال کے بھائی کا سہارا، واحد سہارا، جو کہ کام کرتا تھا، ڈرائیوری کرتا تھا، جو ان کا خاندانی کام تھا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا، ایسی کون سی آزمائش تھی، ایسا کیسا امتحان تھا جو کہ ختم نہیں ہونے کو دے رہا تھا۔ ان کے بی پی ہائی ہوا، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے نسیں پھٹی دماغ میں، جس کا بلڈ جو ہے وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جا کے جم گیا۔ ایک غریب انسان اپنی تکلیف، جسمانی تکلیف، بیماری کی تکلیف اس حد تک برداشت کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو یہ نہیں لگتا کہ اب شاید وہ مرنے والا ہے۔ نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، فیس دینی پڑے گی، دوائیاں دینی پڑیں گی، پیسہ خرچ ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک کڈنی ضائع ہو گئی، دوسرے میں سٹون۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر بھی محنت کرتے رہے، اس کینسر جیسے مرض کو جو کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ہو چکا تھا اپنے ساتھ لیے گھومتے رہے۔ ڈرائیوری تو نہیں کر سکتے تھے،
لیکن بفر زون کے ایک تندور میں انہوں نے کام شروع کیا. وہاں پہ پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی. اسپتال لے کے گئے. ڈاکٹرز نے بتایا کہ جو کینسر ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کا نچلا دھڑ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ چکا ہے. معدے کی بیماری الگ، ٹھیک سے کھا پی نہیں سکتے، کیونکہ کینسر ایک ایسی منحوس بیماری ہے جو کہ آپ کے ساتھ ایسے چمٹ جاتی ہے کہ آپ کا خون تک پی لیتی ہے، روح تک چلی جاتی ہے. کینسر ایسی بیماری ہے. اب ان کی کمر میں، چونکہ ریڑھ کی ہڈی خراب ہو چکی تھی، اب ان کی کمر میں راڈ ڈلا ہوا ہے، چل پھر سکتے نہیں ہیں. یہ حالت آپ نے ان کی دیکھ لی کیا ہے. آپریشن کے لیے 7 لاکھ روپے چاہیے. یہ ماں جو اپنے جوان بیٹے کو اٹھائے اٹھائے گھومتی ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی گھر میں، کبھی کہیں کبھی کہیں. کیا اس نے سوچا تھا کہ اتنی محنت کے بعد جب اپنے بیٹے کو پروان چڑھائے گی تو اس کے بعد وہ بیٹا اسی حالت میں آ جائے گا جس طرح پیدا ہوا ہوا اس کی گود میں آیا تھا. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کتنا ہی غریب رکھے انسانوں کو، لیکن اتنا غریب نہ ہو کہ اپنا علاج نہ کرا سکے. بس انسان بھوکا سو سکتا ہے، کم پہن سکتا ہے، کم کھا سکتا ہے، آسمان کے نیچے سو سکتا ہے، لیکن تکلیف کیسے برداشت کرے؟ اور پھر ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کیسے برداشت کرے؟ بہران علی کے بھی بہت خواب ہوں گے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. کچھ نہیں دیکھا زندگی میں، 3 سال سے صرف تکلیفیں اٹھا رہے. ہم ان کی اماں سے بات کرتے ہیں. آنٹی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگ بہت بہت اچھے لوگ ہیں، مدد کرتے ہیں لوگوں کی. آپ ان سے جو کہیں گے یہ یقیناً آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. السلام علیکم، سب کو میرا سلام ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا جوان بچہ ہے، عزیز عمر میں ماں کا کرتا، ماں کی سب تابع داری کرتا. میرے بیٹا اب دیکھو 3 سال سے یہ ہو گیا ہے. میرے بیٹے کا بس یہی میرا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. نہ ہونے کے علاج کی وجہ سے ہی ایسے ہو گیا. اب کسی نے، اللہ کے نیک بندوں نے بولا کہ ان کا علاج کرواؤ. انہوں نے علاج تو کروا دیا، مطلب آپریشن ہو گیا ہے، پیچھے دیکھ سکتے ہیں اب ٹانکے ہیں. میرے پاس وہ وسائل نہیں میں ان کا کوئی وہ علاج کروا دوں آگے. میں بہت پریشان ہوں. جوان بیٹا ہے میرا، جوان اولاد کا دکھ رب کسی کو نہ دے اللہ تعالیٰ، کسی کو نہ دے. سب نیک بندے اللہ کے جو بھی سن رہے ہیں میری اپیل سنے، ایک ماں کی فریاد سنے، ایک ماں کی تڑپ سنے، ایک ماں کی دل کی وہ سنے. میں بیوہ عورت ہوں، بے سہارا عورت ہوں. جو میرے سن رہے ہیں، سننے والے میرے پہ رحم کرے، میرے پہ ترس کرے. بس میرے جوان بچے، آج میں ان کی